عزیزان گرامی، آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایسے نوجوانوں سے جو زیر تعلیم ہیں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کے حوالے سے، خصوصاً ان کے فلسفہ خودی، جسے اکثر نوجوان نہیں سمجھ پاتے۔ آسان لفظوں میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ علامہ اقبال جس صحت میں آئے، اس وقت تک حرف خودی غرور کے معنوں میں، تکبر کے معنی میں آتی رہی۔ یہ سمجھتے رہے کہ جو شخص مغرور ہو، متکبر ہو، گویا وہ بہت ہی زیادہ اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس لفظ کے معنی تبدیل اس طرح کیے، منقلب کر دیے۔ اب ان کے پیش نظر اس لفظ نے کیا توقیر پائی ہے کہ اس کے معنی ہیں خود آگہی۔ یہ بہت ایک ایسا انداز ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ اقبال چاہتے یہ ہیں کہ نوجوان اپنی حقیقت کو پہچانیں، اور ان کے لیے بڑی مشکل تھی، نوجوانوں کے لیے، اس لیے کہ ان تک جو تعلیمات آئیں وہ یہی تھیں کہ زندگی ایک فانی چیز ہے، چلے جانا ہے، جو آیا ہے اسے مرنا ہے، ہر شخص کا مقدر یہاں آنا اور چلے جانا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ فنا پذیری کا تصور جو ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد خاص کے لیے بھیجا ہے، خاص طور سے جو توحید پرست ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی، وہ متکبر ہو سکتا ہے، وہ مغرور ہے، اس لیے کہ اسے ناز ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کائنات کا تمام نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو خودی کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانا جائے کہ ہم کیا ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ایک ظاہر ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہمارے خد و خال ہیں، ہمارا وجود ہے، پیکر ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ سب ہمارا ظاہر ہے۔ ہمارے اندر ایک کائنات ہے، وہ کائنات اکبر ہے۔ یہ دنیا، کائنات جتنی بھی ہے، یہ کائنات اصغر ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک اور کائنات ہے، ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنی۔ عالمین کا لفظ استعمال ہوا، رب العالمین۔ تو جو اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہو، وہ جانے اور اس کے عالمین جانے، مگر ہم جس دنیا میں ہیں، ہمیں نہ صرف اسے سمجھنا ہے اور خود کو سمجھنا ہے۔ تو شاعر مشرق نے یہ لفظ ان معنوں میں استعمال کیا کہ ہم اپنے اندر جو قوتیں ہمارے موجود ہیں، ہم ان کو کس طرح بروئے کار لا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم جس عقیدے کے حامل ہیں کہ زمام اختیار جو ہے وہ عالم اسلام کے پاس ہونی چاہیے، جو نہیں ہے۔ خاص طور سے آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آج فلسطین میں چند لاکھ صہیونی، یہ صہیونی جو ہے، یہ ہیں تو یہودی، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قیمت پر مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اب جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ان میں ایسے ملک بھی ہیں جو بعض ضمیر لوگ ہیں یہودی، وہ فلسطین میں جو ظلم و ستم کر رکھا ہے وہ ان کے خلاف احتجاج میں شامل ہیں۔ لیکن صہیونی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام علاقہ خالی ہو جائے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے پیدا ہوئی کہ مسلمانوں نے
ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا کہ جس سے ان کے اندر ایک قوت ہوتی، طاقت ہوتی، وہ اپنے آپ کو سمجھ نہ پائے. اور یہ فلسفہ یونان سے آیا کہ زندگی ایک خواب ہے، اور یہ خواب اگر ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. دنیا کے اندر ہم اس لیے نہیں آئے کہ یوں ہی کھاتے پیتے گزر جائیں. یہ تو جانوروں کی جبلت ہے، ان کی جانوروں کی. وہ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف سطحیں رکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو جمادات ہے، جمادات کے اندر قوت نشو و نما نہیں ہے، لیکن ایک مقام پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ پتھر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں نشو و نما نظر آتی ہے. نباتات ہیں، ان میں نشو و نما ہے، لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتی. اس کے بعد حیوانات ہیں، وہ حرکت بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، مگر عقل سے عاری ہیں. ان کے پاس جبلت ہے کہ جیسا ان کو بنا دیا گیا. جیسے شیر گوشت کھاتا ہے لیکن بکری گھاس کھاتی ہے، تو وہ اس جبلت پہ قائم ہے. لیکن ایسے ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ وہ صفات موجود ہیں جو اس سے اوپر کی سطح ہے، اور وہ ہیں انسان، آدمی. آدمیوں کے اندر بھی مختلف سطح ہیں. ایک وہ آدمی ہیں جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جن کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، نبوت ہے، امامت ہے، اور وہ صفات کہ جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں ان میں موجود ہوتی ہیں. تو اس مقام کو جب حاصل کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو نبوت تو نہیں مل سکتی، لیکن قیادت اور امامت، پیشوائی، یہ انسان اپنی مسلسل کاوشوں اور کوششوں سے حاصل کر سکتا ہے. تو خودی کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اگر پہچان لے کہ میں کیا ہوں، کس لیے ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، تو آج کا نوجوان ذرا اس پہ غور کر لیا کرے کہ وہ کیوں آئے ہیں. بے مقصد نہیں ہیں. وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے. انہوں نے کچھ کر دکھانا ہے جو ان سے پہلے نہ ہو سکا. تو شاعر مشرق نے جو بھی پیغام ہم تک پہنچایا ہے، آسان لفظوں میں، بہت خوبصورت شعر ہے ناصر علامہ اقبال کا کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. سبحان اللہ. تو یہ خودی کیا چیز ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے دل کے اندر ہے. اب دل میں یہ کیسے سما گئی؟ اس کی مثال بھی دی ہے. آسمان کتنا وسیع و عریض ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھ کے تل میں وہ سما جاتا ہے. پورا آسمان ہماری آنکھ کے اندر موجود رہتا ہے. تو یہ مثال ایسی ہے کہ جس سے آپ یقیناً کچھ نہ کچھ سمجھ پائے ہوں گے کہ خودی کیا چیز ہے. خودی دراصل سرگرم عمل رہنے کا نام ہے. خودی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا نام ہے، اور یہی مقصود خالق ہے. خالق یہ چاہتا ہے کہ وہ بنے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیں یہ فرض سونپا گیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس نظریے کو، اس عقیدے کو پس پش ڈال دیا گیا. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ خودی کی صحیح تفہیم میں
سرگرم عمل ہوں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے. کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو آواز دے کے دیکھیے، اپنا نام پکاریں، آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ کسی اور نے آپ کو پکارا ہے. یہ دیکھیے، میں نے تجربہ خود کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. کبھی کبھی آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ سے گفتگو کیجیے، پوچھئے میں کون ہوں، کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے. جب تک یہاں قیام ہے، اس قیام کا ایک مقصود ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اندر کی دنیا کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ خالق کائنات نے ہمیں کتنی بڑی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہی زندگی ہے. اور یہ زندگی ایسی ہے کہ میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کئی مضمون لکھے ہوئے ہیں علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اس میں سے پڑھ دوں، اجازت ہے؟ کہ شاعری کو جزویس از پیغمبری کہا گیا، لیکن وہ شاعری جو پژمردہ دلوں کو زندہ کر دے اور جو اعلیٰ مقصد کے حصول کا وسیلہ قرار پائے. شاعری غیر معمولی قوت تخلیق کا استعارہ ہے. اردو شاعری میں شاعر مشرق علامہ اقبال اس ماورائی معیار تخلیق پر پورا اترتے ہیں. ان کی شخصیت میں جملہ عناصر پائے جاتے ہیں جو ہم عصر شاعروں میں شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملے. مولانا حالی یا اکبر آبادی اصلاح احوال کی خاطر سرگرم عمل رہے، لیکن ان میں وہ گہرائی اور گہرائی اور ذہنی وسعت ایک نئی دنیا پیدا نہیں کرتی. اتنا ضرور ہے کہ مصلح قوم کے طور پر انہیں تسلیم کیا گیا یا مستقبل میں کسی انقلاب کی بنیاد فراہم کیے جانے کے امکانات نظر آنے لگے. خوش نصیبی ہے کہ انہیں ابتدا میں میر حسن جیسے مشرق استاد ملے اور سر سید کی تحریک کے نتیجے میں ایسا ماحول میسر آیا جس میں قوم کی بگڑی بنانے کا تصور انہوں نے حالی اور اکبر الہ آبادی سے بڑھ کر اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان بر صغیر کی معاشرتی اور اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کا آغاز کیا. خصوصاً سالانہ جلسوں میں شریک ہو کر اپنی نظموں سے مسلمانوں کا خون گرمایا. انہوں نے عمل کے جذبے کو بیدار کر کے اجتماعی جد و جہد کا آغاز کیا اور قومیت کو ابھارا. یہ کام آسان نہ تھا کہ عہد غلامی میں نا امیدی کا غلبہ اور حسرت و یاس کی فضا ذہنوں کو معاف کر دیتی ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو فنکارانہ انداز میں ابلاغ آشنا کیا. تخیل کی بلند پروازی، درد کی کسک اور قوت ادراک کا معجزہ رونما ہوا. ان کے پیغام میں گہرے شعور اور ملت کی بیداری سے حالات یکسر تبدیل ہونا شروع ہوئے. بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں یہ بتاؤں کہ اصل میں خودی ایمان کی وہ آخری منزل ہے کہ ہر چیز، جیسے مولائے کائنات نے فرمایا کہ اے خدا میں عبادت تیری اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے دوزخ کا خوف ہے، میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی طلب ہے، میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. تو لائق عبادت اللہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام اوصاف سے نوازا ہے جو جزوی طور پر ہمارے اندر موجود ہیں، جو خالق کائنات کی صفات ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ علامہ اقبال نے سمجھ کر ہمیں سمجھائی ہیں کہ ہم زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو ہمارے وہ زمان و مکان جہاں تک ہمیں تسخیر کائنات کا فلسفہ ہے خودی کے اندر، جب انسان خود آگاہ ہو جائے گا، اپنی ذات کو پہچان لے گا، اپنی مقصد حیات کو سمجھ لے گا، تو پھر وہ ستاروں پہ کمند ڈالے گا.
مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری تعلیمات تھیں مگر غیروں نے اپنا لی اور ہم سوئے رہے. ہم پر وہ خواب کا تصور جو تھا کہ زندگی ایک خواب ہے، جانے کس طرح ہمارے اندر سرایت کر گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیے میری عمر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو گزر رہی ہے، مگر میں اس یقین کے ساتھ زندہ ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں جیسا بھی ہوں یہاں کچھ کر کے جاؤں. اور وہ یہی ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں خودی کو پہچانوں کہ خودی کیا ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. علامہ اقبال کے پیش نظر غریبوں کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو وسائل کے اعتبار سے بظاہر کمزور ہوں لیکن ان کے اندر حوصلہ اور ہمت اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ موجود ہو، تو یہ رہنا چاہیے. تو اور ان کو آگے لے جانے والا کون ہے؟ وہ رہنما ہے کہ جو ہر دور میں وہی کردار ادا کرتا ہے. نگہ بلند سخن دل نماز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو میر کارواں پر تو بڑے فرائض سر انجام دینا ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال کی میں مثال کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں کہ فوجیں حرکت کرتی ہیں، خود سپہ سالار ایک جگہ کھڑا ہوا ان کو رہنمائی عطا کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے بحث شاعر کے خودی کے حوالے سے جو بات کی وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. اور انسان کامل وہی شخص ہے. حضور تو انسان اکمل ہیں، ہم انسان کامل بن سکتے ہیں اگر ہم اپنی خودی کو پہچان لیں. تو دوستو اور میرے نوجوان زیر تعلیم بچوں، میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں بتاؤں کہ تمہارے اندر بے پناہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو لائیں، سامنے لائیں اور کوئی لمحہ ضائع نہ کریں. کسی لمحے کو ضائع کرنا خود کو ضائع کرنا ہے. تو یہ ضیاع ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب ہمیں اپنا مستقبل خود سنوارنا ہے. ہمیں دوسرے لوگوں یا دوسری قوموں کی طرف نہیں دیکھنا. انہوں نے تو وہ کردار اپنایا جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا، مگر ہم اپنا کردار اب اس طرح ادا کریں کہ اقوام عالم کو خبر ہو کہ عالم اسلام کا ہر فرد با مقصد زندگی بسر کر رہا ہے. اس نے اپنی خودی کو پہچان لیا ہے، اس کے اندر ایک سوز و ساز حیات ہے اور یہ سوز و ساز حیات ہی زندگی ہے. بس میں یہ سمجھتا ہوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ.